فرعون سے پہلی ملاقات موسی نے کہا ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو، ان پر ظلم مت کرو۔ فرعون ہنسا اور کہا کیا تم وہی بچہ نہیں جو ہم نے پالا؟ أول لقاء مع فرعون قال موسى إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فضحك فرعون وقال ألم نربك فينا وليدا۔ موسی اور ہارون بھائی تھے، دونوں کی ماں ایک تھی یوخابد اور باپ ایک تھا عمران۔ ہارون موسی سے 3 سال بڑے تھے، وہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوئے فرعون کے حکم سے پہلے۔ موسى وهارون إخوة أمهما واحدة يوخابد وأبوهما واحد عمران۔ كان هارون أكبر من موسى ب3 سنين، ولد هارون في بيت بني إسرائيل قبل أمر فرعون بالقتل۔ ہارون کیسے بچے؟ فرعون نے کہا اس سال لڑکے قتل کرو، اگلے سال چھوڑ دو۔ ہارون اس سال پیدا ہوئے جب قتل نہیں تھا، اس لیے وہ محفوظ رہے۔ موسی اگلے سال پیدا ہوئے۔ نجاة هارون أمر فرعون اقتلوا الذكور عاما واتركوهم عاما، ولد هارون في عام الأمن فنجا، وولد موسى في عام القتل۔ مصر میں پرورش ہارون محل میں نہیں پلے، وہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہے۔ انہیں اپنی قوم کا درد تھا۔ جب موسی محل سے نکلے تو ہارون پہلے سے بڑے تھے۔ النشأة في مصر لم ينشأ هارون في القصر، بل عاش مع بني إسرائيل وكان يشعر بألم قومه، وعندما خرج موسى من القصر كان هارون قد كبر۔ ہارون کا چناؤ۔ جب اللہ نے موسی کو نبوت دی، موسی نے دعا کی ہارون کو میرا مددگار بنا۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہارے بھائی کو بھی نبی بنایا۔ وہ فصیح تھے، بولنے میں اچھے تھے، اس لیے وزیر بنے۔ اصطفاء هارون لما أوحي إلى موسى بالنبوة دعا واجعل لي وزيرا من أهل هارون، فقال الله قد أوتيت سؤلك يا موسى وجعلنا معك أخاك نبيا كان فصيح اللسان۔ بھائیوں کا ملن۔ اللہ نے کہا ہارون کو ساتھ لے جاؤ۔ موسی مدین سے آئے، ہارون سے ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ پھر دونوں فرعون کے پاس گئے، ایک دل ایک پیغام۔ لقاء الأخوين أمر الله اذهب وأخوك بآياتنا، فلقي موسى هارون فتعانقا ثم ذهبا جميعا إلى فرعون، قلب واحد ورسالة واحدة۔ جادوگروں کو بلانا۔ فرعون نے کہا سب سے بڑے جادوگر لاؤ۔ ملک بھر سے جادوگر جمع کیے۔ انہوں نے کہا ہمیں انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقرب بنو گے۔ جمع السحرة قال فرعون أيتوني بكل ساحر عليم، فجمع السحرة من كل المدائن قالوا أئن لنا لأجرا، قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ مقابلے کا دن جو جادوگروں نے کہا پہلے تم پھینکو یا ہم؟ موسی نے کہا تم پہلے پھینکو۔ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، جادو سے وہ سانپ لگنے لگے، لوگ ڈر گئے۔ يوم الزينة قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليه أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى۔ موسی کی لاٹھی کا کمال۔ اللہ نے کہا اپنی لاٹھی پھینکو۔ موسی نے پھینکی تو وہ بڑا اژدہا بن گئی، اس نے سب جادو نگل لیے۔ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا ہم موسی کے رب پر ایمان لائے۔ معجزة عصا موسى أوحى الله ألق عصاك فألقاها فإذا هي تلقف ما صنعوا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون۔ فرعون کا غصہ۔ فرعون چیخا تم نے موسی پر ایمان کیوں لایا؟ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر لٹکاؤں گا۔ جادوگروں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ غضب فرعون صرخ فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم
ولأصلبنكم في جذوع النخل قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا إنا إلى ربنا منقلبون. فرعون کا انکار، اس کے باوجود فرعون نہ مانا. اس نے کہا موسی جادوگر ہے، بنی اسرائیل کو غلام ہی رہنے دو. اللہ نے کہا ہم اسے اور لشکروں کو ڈبو دیں گے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا تھا. عناد فرعون مع ذلك أبى فرعون وقال إنه لساحر عليم ذروني أقتل موسى فقال الله سنغرقه وجنوده ولكن لم يأت الوقت بعد. پہلی 5 نشانیاں: 8 طوفان، سیلاب آیا. 2 ٹڈیاں فصلیں کھا گئیں. 3 جوئیں جسم پر حملہ. 4 مینڈک گھروں میں بھر گئے. خون پانی خون بن گیا. ہر بار فرعون نے کہا دعا کرو، پھر وعدہ توڑ دیا. الآيات الخمس الأولى: لا الطوفان أبا، الجراد 3، القمل 4، الضفادع 5، الدم. كلما نزل العذاب قال ادع لنا ربك فلما كشف الله العذاب نكثوا. آخری 4 نشانیاں: 6 قحط، کھانے کی کمی. 7 بیماریاں، لوگ بیمار ہوئے. 8 اندھیرا، 3 دن تک اندھیرا. 9 پہلوٹوں کی موت ہر گھر میں. تب فرعون ڈرا اور کہا جاؤ، لیکن صبح اپنا فیصلہ بدل دیا. الآيات الأربع الأخيرة: نقص الثمرات، الأمراض، الظلمة، موت الأبكار فقال اذهبوا ثم في الصباح تراجع وتبعهم. بنی اسرائیل کی ہجرت موسی نے حکم مانا، رات کو نکلو. 6 لاکھ لوگ سمندر کی طرف چلے، عورتیں، بچے، مال مویشی. فرعون نے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا، یہ ہمیں پکڑ لیں گے. خروج بني إسرائيل أمر موسى فأسر بعبادي ليلا. خرج 600,000 نفس نحو البحر، النساء والأطفال والأموال، فأتبعهم فرعون بجنوده قالوا إنا لمدركون. سمندر بند، آگے سمندر، پیچھے فرعون. بنی اسرائیل گھبرا گئے. موسی نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. اللہ نے کہا اپنی لاٹھی سے سمندر کو مارو. البحر أمامهم قال بنو إسرائيل إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نجات اور غرق. موسی اور قوم سمندر سے گزر گئے. فرعون اور لشکر بیچ میں آئے. پانی بند ہو گیا. فرعون ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لایا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. اللہ اکبر. النجاة والغرق. فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. فلما أدركه الغرق قال آمنت وقيل له الآن وقد عصيت قبل سبحان المنقذ. صحرائے سینا سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل صحرا میں آئے، نہ پانی نہ کھانا. وہ شکایت کرنے لگے. موسی نے اللہ سے دعا کی. تيه سيناء. بعد عبور البحر دخل بنو إسرائيل الصحراء لا ماء ولا طعام فشكوا فدعا موسى ربه. من وسلوی، اللہ نے من اور سلوی بھیجا. من شہد جیسا میٹھا، سلوی بٹیر کا گوشت کھاؤ اور شکر کرو، لیکن وہ پھر بھی ناشکرے تھے. المن والسلوى. أنزل الله المن والسلوى. المن كالعسل حلو والسلوى لحم السلوى. كلوا واشكروا فكفروا بنعمة الله. پتھر سے پانی، لوگ پیاسے تھے. اللہ نے کہا لاٹھی سے پتھر کو مارو. موسی نے مارا تو 12 چشمے نکلے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ. یہ اللہ کی رحمت تھی. الماء من الحجر عطش القوم فأوحى الله اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا لكل سبط مشربهم رحمة من الله. طور پر جانا. اللہ نے موسی کو بلایا. 40 راتوں کے لیے آؤ، میں تمہیں تورات دوں گا. موسی نے ہارون کو اپنا نائب بنایا اور کوہ طور پر چلے گئے.
الذهاب إلى الطور نادى الله موسى وواعدناك جانب الطور الأيمن وتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة واستخلف هارون في قومه 10 احکام کی تختیاں 40 دن بعد اللہ نے تختیاں دیں ان میں 10 احکام تھے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو والدین کی عزت کرو چوری نہ کرو یہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی ألواح العشر بعد 40 يوما آتاه الله الألواح فيها 10 وصايا لا تعبد إلا الله وبالوالدين إحسانا ولا تسرقوا هدى لبني إسرائيل سنہری بچھڑا موسی کی غیر موجودگی میں سامری نے زیور جمع کیے اس نے بچھڑا بنا دیا اور کہا یہ تمہارا خدا ہے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے العجل الذهبي في غيبة موسى جمع السامري الحلي فصنع لهم عجلا جسدا له خوار وقال هذا إلهكم فضل كثير من الناس موسی کا غصہ موسی غصے میں واپس آئے تختیاں زمین پر پھینک دیں ہارون کی داڑھی پکڑی تم نے کیوں روکا نہیں ہارون نے کہا لوگ کمزور تھے رجوع موسى رجع موسى غضبان أسفا فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره قال يا هارون ما منعك قال إن القوم استضعفوني توبے اور معافی جو لوگ توبے کر کے روئے اللہ نے انہیں معاف کیا سامری کو جلا وطن کر دیا گیا تو زندگی بھر تنہا رہے گا موسی نے پھر دعا کی اللہ نے رحم کیا التوبة والمغفرة فتاب الذين أخطأوا وبكوا فغفر الله لهم ونفي السامري لا مساس ثم دعا موسى ربه فتاب عليهم 40 سال کی سرگردانی ڈاکٹر نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے کہا 40 سال صحرا میں رہو نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے اسی دوران پرانی نسل فوت ہو گئی نئی نسل تیار ہوئی أتيه 40 سنة بسبب العصيان قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض مات الجيل القديم ونشأ جيل جديد موسی کی وفات وعدے کی سرزمین کے قریب ڈاکٹر موسی نے اللہ سے ملاقات مانگی اللہ نے روح قبض کر لی انہیں بیت المقدس کے قریب دفن کیا گیا ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے اللہ اکبر وفاة موسى عند أرض الميعاد سأل موسى ربه أن يدنيه فقبض الله روحه ودفن بقرب بيت المقدس وبقيت رسالته إلى اليوم سبحان الحي الذي لا يموت